قرآن ہر لحاظ سے ایک بے مثال کتاب ہے. جتنی کتابیں اتری ان تمام کتابوں میں قرآن کریم سب سے افضل بے مثال کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے. جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا مکہ کے کافروں نے کہا یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ نہیں، حضور خود بنا لیتے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ چلو اگر یہ حضور نے بنا لیا تم بھی عرب ہو، تم بنا کے دکھا دو. لا یاتون بمثلہ، پہلے فرما دیا کہ اس جیسی کتاب بنا نہیں سکتے. پھر ان کا چلو پورا قرآن نہیں 10 سورتیں بنا کے دکھا دو. فاتوا بعشر سور مثلہ، 10 بھی نہ بنا سکے. پھر کہا چلو ایک ہی سورت بنا کے دکھا دو. قرآن میں 114 سورتیں، ایک سورت بنا کے دکھا دو قرآن جیسے. فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے لو. اور ساتھ کا وہ اپنے دوسرے جڑے جنہوں خدا مانتے انہوں نے بلا دو متصدہ ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جو اور تم نے اپنے کارساز بنے ان کو بھی بلا لو ساتھ. اوکھا دے اللہ تو ساتھ دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میں اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا کبھی کر نہیں سکو، کیا نہیں کر سکو گی کہ قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کے دکھا رہا ہے. پہلے بتا دیا کبھی نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی. پتھر سے مراد وہ مورتیاں جن کو خدا بنا کے پوچھا گیا ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کو پتہ چلے دیکھو یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے جن کو تم خدا سمجھ دے تو تمہیں کیسے بچائیں گے. تو مکہ کی کافروں نے کیا کہا قرآن اصلی کتاب نہیں، اللہ کا کلام نہیں، حضور خود بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نظر کیا. نعوذ باللہ. قرآن نے کہا اگر یہ حضور کی بنائی ہوئی کتاب اللہ کی نہیں ہے تم بھی بنا کے دکھا دو. ایک سنو تو ایک بھی نہیں بنا کے دکھا سکتے. قرآن بے مثال کتاب ہر اعتبار سے. الفاظ دیکھو بے مثال، الفاظ دیکھو بے مثال. دنیا کے اندر قرآن کے نظر ہونے سے پہلے بات کرنے کے 2 ہی انداز تھے. پنکھے چلاؤ. بات کرنے کے 2 ہی انداز تھے. بات کرنے کے 2 ہی انداز تھے، یا نظم کے اندر یا نثر کے اندر، یعنی یا شعر و شاعری یا شعر و شاعری کے علاوہ آپ گفتگو. یہ 2 ہی انداز تھے. لیکن اسلام کے آنے کے بعد اب قرآن نے ایک ایسا انداز متعارف کروایا جو نہ نظم تھا نہ نثر تھا نہ شعر و شاعری نہ عام گفتگو. بندہ پریشان یہ کیسا کلام ہے. ہاں جی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. ایک ایسا کلام نہ نظم نہ نثر نہ شعر نہ عام. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دیکھیے کیا طرز ہے بہترین، نہ نظم نہ نثر. عرب حیران رہ گئے یہ کیسا طرز ہے بات کرنے کا. بے مثال کتاب.
الفاظ میں بے مثال، معانی میں بے مثال۔ قرآن میں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے جن کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ عربی جانی میں بڑے ماہر شمار ہوتے تھے، بڑے ان کے دعوے تھے، ہم سے زیادہ کوئی بندہ عربی نہیں جانتا۔ قرآن نے ایسے الفاظ اللہ پاک نے نازل کیے کہ عرب والے سارے منہ کھلے رہ گئے، ان کے منہ بچارے کھلے رہ گئے، یہ الفاظ کا معنی کیا ہے؟ اب یہ حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں آئی، الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی دنیا کا عرب نہیں بتا سکا۔ الف لام را، اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی عرب نہیں بتا سکا۔ الف لام میم را، کیا معنی؟ کوئی نہیں بتا سکا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کا کیا معنی؟ کوئی نہیں بتا سکا۔ طٰہٰ، اس کا کیا معنی؟ کوئی نہیں بتا سکا۔ جی قرآن ہر لحاظ سے بے مثال کتاب، یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب نہ پہلے دنیا میں آئی ہے، نہ کبھی آگے دنیا میں آئے گی۔ یہ ہر لحاظ سے بے مثال کتاب، مثالیں بڑی زبردست، کوئی بات سمجھانے کے لیے قرآن کا انداز ہے۔ بعض نصیحت کی دنیا کے اندر جو بھی انداز ہے نا، قرآن میں سارے پائے جاتے ہیں، بلکہ لوگوں نے قرآن سے سیکھے ہیں بعض نصیحت کے انداز۔ کسی کو کوئی بات سمجھا رہی ہو تو بس اوقات ماضی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن میں ماضی کے واقعات ہیں، وہ فلاں جوڑو اس سے بات آ جاؤ، دیکھو ماضی میں فلاں لوگوں نے کام کیے، ان کا یہ انجام ہو، دیکھو آج۔ بس اوقات کوئی بات سمجھانے کے لیے مستقبل کی خبریں دی جاتی ہیں، قرآن میں جگہ جگہ مستقبل کی خبر ہے۔ بس اوقات کسی بات کو سمجھانے کے لیے مختلف مخلوقات کی مثالیں دیتے ہیں، قرآن میں یہ انداز بھی موجود۔ شرک کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثال دی مکڑی کی، فرمایا دیکھو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، بتوں کو خدا بنائے ہوئے اور پر بھروسہ کیے ہوئے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ جس طرح مکڑی چارہ بنتی ہے اور سوچتی ہے میں نے چارہ بن کر بڑا محفوظ قلعہ، بڑا محفوظ محل بنا لیا، دنیا میں مجھ سے مضبوط محل کسی کا ہے ہی نہیں، مکڑی یہ سمجھتی ہے۔ حالانکہ حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ دیکھو کیا مثال پیش ہے، قرآن مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ مچھر سے مکھی سے مثالیں سمجھایا، مسئلہ سمجھایا شرک والا، فرمایا وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ خدا مانتے ہو انہوں نے ایک مکھی کا پر تک پیدا نہیں کیا۔ فرمایا جن کو تم خدا مانتے ہو، ہاں جی، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے چھڑا نہیں سکتے۔ لَيَسْقُلُهُ الذُّبَابُ، تو یہ دنیا میں واضح و نصیحت کا کوئی بھی مؤثر سے مؤثر انداز ہو سکتا تھا تو قرآن کریم نے وہ انداز اختیار کیا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے کہ ہم نے قرآن کریم پر ایمان لانا ہے۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرآن کریم کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی۔ اس وقت بھی ماضی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اسلام کے قرآن کے بہت بڑے مخالفین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جب قرآن کریم میں غور کیا، اپنا ایک وقت خرچ کیا اور دوسری کتابوں سے اس کا موازنہ کیا تو وہ قرآن کے حق میں کھڑے ہو گئے، قرآن پر ایمان لیا اور کہا کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان ملحد جن کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تھا،
وہ قرآن کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والے بن کے۔ تو اسلام کی بنیادی عقائد اور نظریات میں یہ عقیدہ اور نظریہ شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم جیسی ہر لحاظ سے بے مثال کتاب نہ دنیا میں پہلے تھی نہ آئندہ آئے گی۔ قرآن ہر دور میں اپنی جیسی کتاب سے بالکل دور، قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، ہر لحاظ سے بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ خلاصہ یہ کہ آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں برحق ساری ہیں، لیکن قرآن کریم ان سب کے لیے ناسخ، ان سب سے افضل اور تعریف سے پاک اور بے مثال کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔